فرماتے ہیں، ان کو کہیں اللہ رب العزت نے بذات خود بیان فرمایا اور کہیں امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت کبھی اپنے بندوں کے تئیں رحیم و کریم ہیں اور کبھی اللہ رب العزت غضبناک ہوتے ہیں، اور کبھی اللہ رب العزت کی کیفیت غضب اور رحم کے درمیان ہوتی ہے۔ یہ کیفیت ہمارے کرنے سے نہیں ہوتی، ہمارے کہنے سے نہیں ہوتی، اللہ رب العزت بذات خود یہ کیفیتیں اختیار کرتے ہیں، خود یہ کیفیت ہوتی ہے۔ یہ ہمیں حبیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتا دی تو ہمیں پتہ چل گیا۔ اسی طرح جیسے اللہ رب العزت اپنے بندوں کی طرف رحمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں، وہ متوجہ ہونے کے اللہ کے جو اوقات ہیں، جو ٹائم ہیں، ان ٹائموں میں سے ایک ٹائم، ایک وقت یہ بھی ہے جس وقت میں آپ اور ہم جمع ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو قریب سے پہچانتے تھے، اور اللہ رب العزت رحمتوں کے ساتھ کس طرح متوجہ ہوتے ہیں اور ان کی قدر، ان کی قیمت کیا ہے، اس کو خوب قریب سے پہچانتے تھے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان سے یا اس سے بھی پہلے سے اس مہینے کے آنے کا انتظار، اس مہینے کے آنے کا شوق اور اس مہینے کے آنے اور اس مہینے میں ان رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے تیاریاں کرتے تھے۔ جیسے ہم عید کے لیے تیاریاں کرتے ہیں کہ کون سے کمرے میں کون سا رنگ روغن ہونا ہے، کون سے پردے لگنے ہیں، کون سی بیڈ شیٹ آنی ہے، کون سا قالین بدلا جانا ہے، جیسے ہم تیاری کرتے ہیں، ایسے رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک کے لیے تیاری کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم تھا کہ خداوند قدوس کس کیفیت رحمت کو اختیار کرنے والے ہیں، وہ کیفیت رحمت کس قدر اہمیت اور عظمت کے حامل ہے، وہ ہمارے لیے کتنی مفید اور مفید تر ہے، اس کو سمجھتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے سن کر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا طور و طریق یہی ہو گیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو دیکھتے دیکھتے طریقہ پھر تابعین اور تبع تابعین اور علماء اور اتقیاء اور صالحین، یعنی ہدن للمتقین۔ اللہ رب العزت جن کو توفیق عطا فرما دے ان سب کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے۔ پھر اس میں فرق آنا تو ظاہر ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خشیت، ان کی تیاری، ان کی رحمت، ان کی عظمت، وہ تو بہت اوپر کی چیز ہے۔ پھر اسی طرح گھٹتے 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 کم ہوتے ہوتے نوبت بہیجا رسید کہ ہم تک بات آ پہنچی۔ صورتحال یہ ہے اب ہمیں پتہ ہی نہیں رہتا کہ رمضان المبارک کس قیمت کا نام ہے، کیا اس کی قدر کی جانی چاہیے۔ جیسے ہمارے 11 مہینے پہلے گزر رہے تھے، اسی طرح یہ مہینہ گزر رہا ہے۔ تھوڑا سا اب نے یہ کر لیا کہ ہمارے ٹائم ٹیبل کھانے پینے کے تھوڑے چینج ہو گئے، اور وہ بھی کچھ احباب کے، سب کے چینج نہیں ہوئے۔ بعض تو وہ ہیں کہ جنہوں نے کھانے پینے میں بھی تبدیلی نہیں کی، اعوذ باللہ العظیم۔ الغرض یہ موقع ہے اللہ رب العزت کے قریب ہونے کا۔ قریب ہونے کے کیا معنی ہے؟ یعنی خداوند قدوس کی رحمت ہمیں اس طرح میسر ہو جائے کہ ہماری
یہ زندگی بھی آسان ہو اور اس کے بعد والی زندگی کے جتنے مراحل ہیں، وہ قبر کے ہیں، وہ حشر و نشر کے ہیں، وہ جنت و جہنم کے ہیں، وہ پل صراط کے ہیں، سارے مسائل کے آسان ہو جانے کا نام رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ سارے مسائل میں الجھ جانے کا نام اللہ کا غضب ہے۔ دنیا میں الجھ رہے ہیں تو غضب الہی کا مظہر ہے، آخرت میں الجھ رہے ہیں تو غضب الہی کا مظہر ہے، اور دنیا میں چین و سکون ہے تو رحمت الہی ہے، اور آخرت میں چین و سکون ہے تو رحمت الہی ہے۔ یہ دنیا میں جو عذاب اور مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں، یہ بھی غضب الہی کا مظہر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام، اولیاء اللہ، ان کے لیے شدتیں آتی ہیں، مگر وہ ابتلا ان کے ٹکے رہنے، جمے رہنے کا امتحان ہوتا ہے تاکہ دوسروں کو اس سے عبرت ہو۔ اور ہم گناہگار جو ہیں، ہمارے لیے بلیات ہوتی ہیں یا آفتیں ہوتی ہیں، اس لیے رحمت الہی کو حاصل کرنا دوسرا نام اس کا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کو بھی آسان کر لینا اور اس آخرت کی زندگی کو بھی آسان کر لینا۔ یہ آسان ہوتی کیسے ہے؟ رحمت الہی ملتی کیسے ہے؟ رحمت الہی ملنے کے وسائل میں ایک وسیلہ روزہ ہے۔ لعلکم تتقون، یہ روزہ اس لیے تاکہ تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ اللہ کا قرب حاصل ہونے کے کیا معنی ہے؟ اپنے دل کو اللہ کی طرف جتنا آپ متوجہ پاتے ہیں، اللہ کا قرب ہے، اور دل جتنا اللہ سے غافل ہے، اللہ سے بعد ہے، دوری ہے، تو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، تقوی حاصل ہو جائے۔ تقوی محبت اللہ رب العزت کی، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دکھائی کہاں دیتا ہے؟ دکھائی یہ دیتا ہے کہ جب آدمی کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ تقوی یعنی اللہ سے محبت، تو پھر اللہ نے جو کچھ احکام لازم کیے ہیں ان کو اختیار کیے بغیر چین نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا۔ دیوبند میں ایک بڑے عالم دین گزرے ہیں، بڑی اہمیت و عظمت کی حامل شخصیت حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی نور اللہ مرقدہ۔ یہ بیعت تھے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ سے۔ حضرت حاجی صاحب تو مکہ مکرمہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، اور ان کے کچھ مریدین ان کے ساتھ، یا آنے جانے والے مریدین، لوگوں کے احوال، اپنے مریدوں کی کیفیتیں ان کو معلوم ہوتی رہتی تھی۔ لوگ ان کو خط لکھ لکھ کے مطلع کرتے تھے، میری کیفیت یہ ہے، میرے گھر کے حالات یہ ہے، دعاؤں کی درخواست ہے، فلاں فلاں جو ہونا چاہیے۔ لیکن حضرت گنگوہی علیہ الرحمہ کا طویل عرصے تک کوئی خط نہیں پہنچا، تو کسی جانے آنے والے کے ہاتھ ادھر ہی سے خط آیا ہے، اور حضرت حاجی صاحب پیر صاحب نے اپنے مرید کو خط لکھ کر بھیجا اور پوچھا کہ جناب والا، سارے مریدوں کا، سارے محبین کا رابطہ ہوتا رہتا ہے، آپ کے حالات کا علم نہیں ہو پا رہا ہے، آپ اپنے حالات سے ہمیں ضرور مطلع کریں۔ تو حضرت حاجی صاحب نے پہلے تو تمہیدی چند جملے لکھے ہیں کہ حالات تو بہرحال اہم لوگوں کے ہوتے ہیں، میرے تو کوئی حالات ہی نہیں، عاجز ہوں۔ لیکن پھر حضرت نے آگے چند جملے ارشاد فرمائے، انہوں نے فرمایا کہ آپ کی دعاؤں کے طفیل اب صورتحال یہ ہے کہ ایک تو مادح اور ذام میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ ارشاد فرمایا کہ کوئی میری برائی کرے میرے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور کوئی میری تعریف کے پل باندھے تو مجھے کوئی بڑائی محسوس نہیں ہوتی، دونوں کیفیتیں برابر رہتی ہیں۔
ایک تو کیفیت یہ بدلی ہے، دوسرے یہ ہے کہ شریعت کے کسی حکم میں قرآن کریم کی کسی آیت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث، ان کے اندر کوئی ٹکراؤ، کوئی تعارض نہیں معلوم ہوتا، تمام یکجا اور تمام احکام اپنی جگہ پر ایسے لگتے ہیں کہ یہ حکم واقعتاً ایسا ہی اور اسی طرح ہونا چاہیے تھا۔ یہ علم کے کمال کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ علماء جانتے ہیں جب علم کے کوئی بام عروج پر پہنچتا ہے، اوپر کی منزلوں پر پہنچتا ہے، تو پھر یہ کیفیتیں ہوا کرتی ہیں۔ الغرض تیسری بات حضرت نے ارشاد فرمائے، اور ارشاد فرمایا کہ احکام شریعت امور طبعیہ بن گئے ہیں۔ معنی کیا ہے کہ شریعت کے احکام جو بھی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، امداد ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، یہ سارے امور ایسے بن گئے جیسے بھوک ہوتی ہے، شدت کی بھوک طبیعی چیز ہے، شدت کی بھوک لگے گی تو آدمی کھانے کی طرف جانے کے لیے سوچے گا نہیں، بلکہ خود بخود کھانے کی طرف ہاتھ بڑھ جائیں گے۔ پیاس شدت کی لگے گی، خود بخود جو ہے پانی کی طرف ہاتھ بڑھ جائیں گے۔ قضائے حاجت کی ضرورت ہوگی، خود بخود ٹوائلٹ کی طرف آدمی دوڑے گا، باتھ روم کی طرف، واش روم کی طرف دوڑے گا۔ تو یہ طبعی چیزیں جیسے ایک دم ان کے بغیر چین نہیں ملے گا۔ بھوک اگر کھانا نہیں کھائیں گے سکون نہیں، راحت نہیں، نیند نہیں آئے گی، قضائے حاجت نہیں کریں گے بدن میں تکلیف ہو جائے گی۔ تو صورتحال ایسے ہی اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے بدن میں تکلیف ہوگی، نماز ٹائم پر نہیں پڑھیں گے بدن میں تکلیف اور بے چینی ہوگی۔ شریعت کے جتنے احکام ہیں ایسے ہو گئے جیسے طبعی احکام ہوا کرتے ہیں کہ طبیعت تقاضا کرتی ہے، یہ نہیں کہ نماز پڑھنے جانا، زکوٰۃ کے پیسے دینے، حج کرنے کے لیے جانا، اس کے لیے سوچ وچار، غور فکر، تدبر، تأمل نہیں، بلکہ جیسے پانی پینے کے لیے آدمی بے ساختہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر تیاری کے ایک دم اس کی طرف بڑھتا ہی بڑھتا ہے، اس کے لیے کہیں نہیں منصوبے تیار کرتا کہ پانی پینا ہے، ایک گلاس لایا جائے گا اور پھر اس میں پانی ڈالا، یہ کوئی منصوبہ تیار نہیں ہوتا، بس اٹھتا ہے اور جیسے میسر آئے پانی فوراً پیتا ہے، تو اٹھتا ہے جیسے میسر آئے فوراً نماز پڑھتا ہے۔ رمضان المبارک آتا ہے تو نمازیں بڑھ جاتی ہے، نوافل پہ نوافل پڑھتا ہے، تہجد کا اہتمام کرتا ہے، تلاوت پہ تلاوت کرتا ہے، قرآن کریم کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور پڑھتا رہتا ہے، مسجدوں کے اندر بیٹھتا ہے، اعتکاف کی نیت کرتا ہے۔ اعتکاف کی نیت جس نے نہ کی ہو اب بھی کر لے، وہ سب اعتکاف کی، یعنی نیکیوں کی طرف بڑھنے کے لیے کچھ سوچنا نہیں پڑتا، یہ ہے تقوی۔ اس کو کہتے ہیں تقوی، یعنی اللہ کا قرب، اللہ کی محبت انسان کے دل کے اندر اتنی پیدا ہو جائے کہ اسے سوچنا نہیں پڑے۔ اللہ کا اشارہ ملا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم بیان فرمایا، اطاعت اور اس کی پیروی کے لیے کچھ نہ سوچنا پڑے۔ اگر رمضان المبارک سے یہ نتیجہ میسر آیا، یہ تبدیلی ان 10 دنوں میں آئی ہے، غور کرو۔ رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنا محاسبہ کرو، جیسے تم اپنی دکان کا حساب کرتے ہو، جیسے اپنے کاروبار کا حساب کرتے ہو، اس طرح اپنے دل کا حساب کرو کہ اللہ کی طرف رمضان سے پہلے کتنا متوجہ تھا، اور آج 10 دن کے بعد یہ توجہ کچھ اللہ کی طرف بڑھی یا نہیں بڑھی۔ اگر نہیں بڑھی تو پھر بڑی شدید ترین محنتوں کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر بڑھی تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور اس کو بڑھانے کی کوشش اور جد و جہد کریں۔ اسی کو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، لعلکم تتقون،
تتقون، اور یہی رحمت الہی ہے، اللہ رب العزت کا رحم جن کے اوپر ہوگا ان کو اس کی توفیق ہوگی، اور جن کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوگی ان کو اس کی توفیق نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اس رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق دے، آنے والے زندگی میں بار بار رمضان المبارک اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے۔ خیر چند باتیں رمضان المبارک کے تعلق سے آپ کے سامنے عرض کر دیے۔ آپ کے سامنے تو اتنا بڑا مرکز المعارف ہے، ادارہ ہے، یہ نام بھی بڑا گاڑھا نام ہوتا ہے عربی میں، مرکز المعارف، یہ علم سے بھی آگے کی چیز ہوتی ہے، معرفت بڑے اونچے درجے کی چیز ہوتی ہے۔ آپ کے پاس ٹائم کم ہے، ورنہ میں اس معرفت کو بھی تمہیں تھوڑا سا ضرور ہلکا کر جی اچھا، تو پھر میں معرفت کو بھی تھوڑا سا ہلکا کرتا چلوں۔ یہ مرکز المعارف سے مجھے یاد آیا کہ یہ تقوی اللہ رب العزت کچھ مخصوص لوگوں کو زیادہ اپنا قرب عطا فرما دیتے ہیں، زیادہ اپنا قرب عطا۔ یوں تو تمام صحابہ جو ہے سارے نیک ہیں، سارے بزرگ ہیں، بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، سارے لائق تقلید ہے، سارے ایسے ہیں، مگر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجیب و غریب صورتحال ہے۔ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور امارت ہے، اور ان کی کیفیت یہ ہو گئی کہ وہ ہر ٹائم مسجد میں، ہر ٹائم عبادت میں، باہر آتے ہیں بس ان کو دیکھا کہ دکان پہ بیٹھے ہیں، دکان کیوں کھولی؟ چلو مسجد میں، تمہیں اللہ اللہ نہیں، تمہیں اللہ کے گھر سے نفرت ہے، اللہ کے گھر سے کیسے تمہیں ٹائم مل گیا باہر آنے کا؟ لوگ کہتے کہ کاروبار بھی تو کرنا، سیاست ہے، ریاست ہے، یہ بھی تو حکم الہی ہے۔ کاہے کے لیے کاروبار کرنا؟ کہ روزی روٹی کے لیے، کہ تمہیں اللہ کے ذوالقوت المتین ہونے پہ یقین نہیں ہے؟ اللہ کو رزق دینا ہوگا تو مسجد میں بیٹھے بیٹھے رزق دے گا، اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ ایک ہمارے ہاں دیوبند میں مولانا الیاس صاحب تھے، عجیب درویش قسم کے آدمی، ہمارے حضرت مولانا صغیر صاحب دامت برکاتہم نے شاید ان کو دیکھا ہو، تو وہ دیکھا ہے ماشاءاللہ، وہ عجیب و غریب قسم کے آدمی، وہ ایسے ہی آدمی تھے۔ تو وہ مسجد کے اندر جا کے پڑھیا ڈال لیا، اللہ کو دینی ہوگی تو یہی دے گا، اور نہیں ملے گی تو میں بھوکا مروں گا، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ بھوکا رکھے یا روزی دے، رہنا مسجد ہی میں ہے۔ اللہ نے انہیں وہی اتنی روزی عطا فرمائی، خوب روزی، لیکن پہلے اللہ نے امتحان لیا۔ الغرض مجھے کہنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ تقوی، یہ تعلق کچھ لوگوں کو زیادہ عطا فرماتے ہیں، پھر وہ ہر ٹائم اللہ کے ہو جاتے ہیں، ہر ٹائم اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں۔ اب یوں آپ نے خانقاہوں میں کبھی جا کر دیکھا ہوگا، یہاں بھی خانقاہیں جگہ جگہ پر بزرگوں کی ہوگی، بزرگوں کی خانقاہوں میں ایک مشہور و معروف خانقاہ ہے حضرت شاہ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کی، شاہ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کی خانقاہ میں لوگ آیا کرتے تھے، اور وہاں خانقاہ میں کیا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کتاب پڑھ کے سنائی جاتی ہے، تعلیم ہو گئی، تھوڑی دیر تلاوت کا موقع دیا جاتا ہے، تلاوت ہو گئی، تھوڑی دیر تقریر کی جاتی ہے، نصیحت ہو گئی، اور تھوڑی دیر جو ہے سارے اسباب کو چھوڑ کر صرف مسبب الاسباب کی طرف توجہ ڈالی جاتی ہے، اور وہاں بزرگوں کی خانقاہوں میں علی سبیل الاجتماع سبھی بزرگوں کا طریقہ یہ تو متعین سا ہی ہے کہ وہ اللہ اللہ اپنے آپ بھی کرتے ہیں، اور اپنے مریدوں سے بھی بیٹھ کر اللہ اللہ تھوڑی دیر کراتے ہیں، اس کے بعد دعائیں کرتے ہیں۔ شاہ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کا اللہ اللہ کرنے کا طریقہ تھوڑا الگ تھا۔
ان کا طریقہ یہ کہ جب وہ اللہ اللہ کرنے کے لیے وقت متعین پر بیٹھتے تھے تو پھر وہ یوں اللہ اللہ کرتے تھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وہ جب لا الہ کہتے کوئی عبادت کے لائق نہیں تو گردن اٹھاتے تھے دائیں طرف، اور جب کہتے سوائے اللہ کے الا اللہ تو گردن گراتے تھے بائیں طرف، یوں کرتے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سبھی کہہ لو ایک دو مرتبہ تو موقع اچھا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ ہمیشہ حضرت کے یہاں ہوتا، اس کے بعد دعا ہوا کرتی تھی۔ تو ایک دن جو ہے دعا ہوئی، اور دعا ہوتے ایک دیہات سے کوئی آئے ہوئے بیچارے وہاں کھڑے ہو گئے، مجلس کے آخر میں بیٹھے ہوئے تھے، اور پوچھنے لگے زور سے کہ حضرت جی ایک بات معلوم کرنی ہے۔ اب وہ حضرت جی اتنے بڑے، وہاں تو پتہ نہیں کتنے حضرت جی بیٹھے رہتے تھے، چھوٹے چھوٹے علاقائی حضرت جی پتہ نہیں کتنے وہاں بیٹھے رہتے تھے، ان کی تو ہمت نہیں ہوتی تھی پوچھنے کی، مگر دیہاتی آدمی جو ہے وہ کس کو کیا پوچھ لے اس کا پتہ نہیں ہے، وہ اس کے لیے کنسیشن ہوتا ہے۔ وہ کھڑا ہو گیا وہاں پر اور اس نے پوچھا کہ حضرت جی مجھے ایک دو بات معلوم کرنی ہے۔ پوچھا کہ بھائی بتاؤ کیا معلوم؟ سب چونک گئے، مولوی بڑے بڑے بیٹھے ہوئے کہ جناب دیکھو کیا پوچھے گا یہ آدمی، اور حضرت کے سامنے کیسے اس کی جرأت ہو گئی۔ اس نے کہا کہ حضرت جی ایک تو مجھے تقریباً 2 سال ہو گئے آپ کی خانقاہ میں آتے ہوئے، عجیب صورتحال ہے، پہلا ہی کلمہ پڑھوا رہے، آج تک دوسرا تیسرا کلمہ بھی سکھاؤ گے یا نہیں؟ جب بھی آتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کبھی کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا کلمہ چلتا رہے گا یا دوسرا بھی چلے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ چلو پہلا کلمہ ہمیں رٹوا لو، یہ اتنے بڑے بڑے مولوی بیٹھے، کوئی بخاری، کوئی مسلم، کوئی ترمذی، کوئی تفسیر، کچھ سے کچھ پڑھنے پڑھانے والے، انہیں بھی سب گدھے گھوڑے ایک لائن میں لگا رکھے، سب کو تم پہلا ہی کلمہ یاد کراتے ہو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہی یاد کراتے ہو سب کو۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں نہیں آتی، دوسرے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ جناب جیسے لا الہ الا اللہ پڑھنا تو یوں بیٹھے ہوئے سیدھے سیدھے پڑھ لو لا الہ الا اللہ، یہ کیا مولویوں کا طریقہ؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ گردنوں کو یوں اٹھانا یوں گرانا، ایک ہنگامہ آ رہا ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ جیسے حفظ کے بچے سمجھ میں نہیں آتا کہ سب لوگ پڑھتے ہیں بیٹھ کر یوں پڑھتے ہیں، ہمارے مدرسے میں حفظ کے بچے یوں یوں پڑھتے ہیں، کسی نے نہیں ان سے کہا کہ تم ہل ہل کے پڑھو، مگر وہ خود بخود ہلنے لگتے ہیں، جو بھی کلاس میں آئے گا خود بخود ہلنے لگے گا۔ تو یہ ہل ہل کے جو ہے یہ گردنیں ہلا ہلا کے جو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھا سیدھا کہو لا الہ الا اللہ۔ تو حضرت سمجھ گئے، اعتراض تو سخت کیا لیکن حضرت سمجھ گئے۔ اب اسے سمجھائیں کیسے؟ سمجھانے کے لیے ہم ہوتے تو پتہ نہیں کون کون سی کتابوں کے کون سے نکات بیان کرتے ہیں۔ حضرت جی سمجھ گئے دیہاتی ہے، دیہاتی انداز پہ ہی اس کو دوا دینی پڑے گی۔ حضرت نے ارشاد فرمایا تمہارے گھر میں آٹا چھاننے کی چھلنی ہے؟ آٹا چھاننے کی چھلنی ہے؟ تو سب نے کہا کہ ہاں سب کے گھر میں ہے۔ بتاؤ تمہارے گھر کی چھلنی میں کتنے سوراخ ہیں؟ بولو بتاؤ، کسی ایک کو معلوم ہے؟ تو چھلنی نام ہی اس کا ہے کہ جس میں سوراخ انگنت اور بے شمار ہوتے ہیں، ایسی چھلنی، اور اس میں کیا چھانتے ہیں؟ آٹا۔ تو آٹا کتنا انتہائی درجے باریک، ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ چھلنی بھی مشبہ بھی ہی ہے اور آٹا بھی مشبہ بھی ہی ہے، دونوں میں وجہ شبہ غالب ہے۔ تو آٹا انتہائی باریک اور چھلنی بے انتہا سوراخ۔ تو اب آٹا چھلنی میں ڈالیں تو سارا نیچے نکل جانا چاہیے،
چاہیے، اتنے سوراخ ہیں اور اتنا باریک آٹا، لیکن جب عورتیں آٹا چھاننے کے لیے بیٹھتی ہیں، نکال کے آٹا ڈالیں تو ہو سکتا ہے کچھ ذرات تو بغیر ہلائے نیچے گر جائے، لیکن آٹا نیچے آنے والا نہیں ہے۔ جب تک چھلنی کو حرکت نہ دی جائے، اس کو ہلایا جائے گا تو آٹا چھن چھنا کر نیچے آ جائے گا۔ لیکن اب یاد رکھو، حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جو آپ لے کر آئے اور چھلنی میں ڈالا اس کا نام کیا تھا؟ آٹا۔ اور جب ایک ہی نام تھا نا، آٹا، اور جب اس کو چھان لیا تم نے، یوں حرکت دے لی، چھلنی ہلا دی، تو اب نیچے کچھ چلا گیا، کچھ اوپر رہ گیا، تھوڑا سا اوپر جو رہ گیا اس کا نام کیا ہو گیا؟ خسو، خاشاک، بھوسا، کیا بولتے ہیں آپ کے یہاں؟ بورا۔ تو وہ بچ گیا اوپر، اور جو نیچے چلا گیا اس کا نام کیا ہو گیا؟ آٹا۔ تو اب اس کے دو نام ہو گئے۔ ابھی 1 منٹ پہلے اس کا ایک ہی نام تھا، اب اس کے 2 نام ہو گئے، ایک اوپر بورا اور نیچے آٹا۔ اب جو ہے اوپر والا کہاں جائے گا؟ جانوروں کی خوراک ہے، اور نیچے والا وہ آپ کی خوراک ہے، اس کو پکا کر روٹیاں بنا کر آپ جو ہے کھائیں گے، وہ آپ کے لیے ہو جائے گا۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ رب العزت نے بدن انسانی کو اس طرح مرکب اور تخلیق فرمایا ہے کہ جو بھی کچھ چیز آدمی اس دنیا کے اندر جانتا ہے، جو بھی علم حاصل کرتا ہے، اس کو اولاً اس کا دماغ کیچ کرتا ہے۔ کوئی بھی چیز آپ سیکھیں گے تو سب سے پہلے آپ کے دماغ میں وہ چیز آئے گی، اور دماغ میں جب علم آ جاتا ہے تو اس میں شیطنت دماغ سب سے اوپر ہے، علم آیا تو علو اور بلندی آئی، اب شیطنت آتی ہے، اب آدمی کے اندر بڑائی پیدا ہوتی ہے، میں اس حیثیت سے بڑا، میں پڑھا لکھا، میں مولوی، میں ماسٹر، میں پروفیسر، میں اس کے اندر میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب وہ بزرگوں کی خانقاہ میں آتا ہے، بزرگوں کی نگاہوں سے نگاہیں ملاتا ہے، بزرگوں کی محبت، بزرگوں کی رأفت کے طفیل وہ بیٹھتا ہے اور اس سر کی چھلنی کو ہلاتا ہے۔ یہ چھلنی ہے جس کے اوپر آٹے علم رکھا ہوا ہے، وہ دین کا علم ہے یا دنیا کا علم ہے، تعلیم کا علم ہے یا تربیت کا علم ہے، جو بھی علم تمہارے دماغ کے اندر رکھا ہوا ہے وہ علم کی چھلنی کے اوپر گویا رکھا ہوا ہے، ابھی اس کا نام ہے علم۔ اور صاحب مرقات نے حضرت مولانا صغیر صاحب جو تعریفات علم کی ہیں، اور ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، وہ اسی علم کی تعریفات کی ہیں جو دماغ کا علم ہے۔ اب علماء اور اتقیاء کے پاس صحبت صالح ترا صالح کند، یہاں بیٹھتے ہیں آپ جب اس دماغ کی چھلنی کو ان علماء اور اہل اللہ کیا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس چھلنی کو ہلاتے ہیں آپ، ہلائے بغیر نہیں گرے گا یہ آٹا نیچے، ہلائے بغیر تو آٹا اوپر ہی رہے گا، ہلائیں گے تو آٹا نیچے گرے گا۔ اور پھر جب اس ہلانے سے میں کہتا ہوں ادھر بائیں دائیں طرف میں گردن کو اوپر اٹھاتا ہوں اور بائیں طرف الٹی طرف گردن کو نیچے گراتا ہوں، اس لیے کہ نیچے جو کچھ گرے گا اس کے لیے سنبھالنے کو برتن بھی چاہیے۔ برتن جو ہے اللہ نے الٹی طرف لگایا ہے، برتن اللہ نے الٹی طرف لگایا ہے، اس برتن میں جو آ کر گر گیا، اس دل میں آ کر جو دماغ سے نیچے اتر گیا، اب جو دماغ میں رہ گیا اس کا نام علم ہے، اور جو نیچے اتر گیا اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے معرفت ربانی، معرفت ربانی، من عرف نفسا فقد عرف ربا، معرفت، ابھی اس کا نام کیا تھا؟ ایک ہی نام تھا علم، اب اس کے 2 نام ہو گئے، ایک وہ جو دماغ میں رہ گیا وہ علم ہے، ایک
وہ ہے جو دل کے اندر اتر گیا، اس کا نام معرفت ہے، وہی تمہارے کھانے اور پینے کی اور تمہاری ضرورت کا سامان ہے۔ یہ معرفت اگر کسی کو میسر آ گئی، اس لیے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جناب یوں نہیں بیٹھ کر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، تاکہ یہ سارا آٹے علم چھن چھنا کر معرفت بنتے ہوئے تمہارے دل میں اتر جائے۔ اسی لیے حضرت سیدنا امام، اب آئے گا مولویوں کو مزہ، حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ جب فقہ کی تعریف کرنے پہ آئے تو پھر یہ نہیں فرمایا کہ تفصیلی احکام کو جاننا ہے اور تفصیلی دلائل کے ذریعے سے پہچاننا ہے اور استنباط کی صلاحیتیں پیدا کرنی ہے۔ معرفت النفس ما لہا وما علیہا، یہ امام ابو حنیفہ ہی کا مقام ہو سکتا ہے، یہ کسی دوسرے کا مقام نہیں ہو سکتا، چاہے وہ امامت کا مدعی کیوں نہ ہو۔ الغرض کہنا یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک ہے، اگر آپ رمضان المبارک سے اپنے دل کو ایسا مجلا کر رہے ہیں، ایسا تقوی، ایسا رب کی محبت آپ کے دل کے اندر پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے، آپ کو محسوس ہو کہ واقعی رمضان سے پہلے کیفیت دوسری تھی، اب دل کی کیفیت دوسری ہے، اگر ہے تو پھر آپ نے رمضان المبارک کا فائدہ اٹھایا، ورنہ آیا اور گیا۔ بہت سی بارشیں چٹیل پتھروں پر ایسی پڑتی ہے کہ بارش پوری برسات گزر جائے، ایک پودا بھی اس پتھر میں نہیں اگتا۔ اگر ایسا ہے تو اعاذم باللہ العظیم، اعاذم باللہ العظیم، اللہ تعالی ہمیں تقوی کی کیفیت، اپنی محبت، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت نصیب فرمائے۔ میں بہت ممنون ہوں، بہت شکر گزار ہوں اپنے محترم و مکرم جناب مولانا صغیر صاحب دامت برکاتہم کا، وہ ایک موقع مجھے عطا فرماتے ہیں، آپ سے کچھ گفتگو کا موقع میسر آ جاتا ہے، اور ہر مولوی کے پیچھے مدرسہ لگا رہتا ہے، وہ بھی تمہیں چلانا ہے جامعۃ العلوم دیوبند کے لیے، آپ کو تعاون بھی کرنا ہے انشاءاللہ، اور ہمارے محترم مولانا اقبال صاحب، محترم مولانا نذیر صاحب اور دیگر تمامی اساتذہ، سب کو اللہ رب العزت بام عروج عطا فرمائے۔ ہمارے مولانا جمال صاحب جو دامت برکاتہم عمرے کے لیے تشریف لے گئے، اللہ رب العزت سفر میں آسانیاں پیدا فرمائے، اور اس مدرسے کے فیض کو اللہ رب العزت اور عام اور تام فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حضرت فرما رہے تھے کہ مشکور اور ممنون ہیں، ہم حضرت کے مشکور اور ممنون ہیں کہ کتنے بہترین فرما رہے تھے، دے رہے تھے، دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ اور سنتے رہیں، لیکن چونکہ بہت سارے حضرات کو وقت کم ہوتا ہے یا کہ کوئی کام ہوتا ہے، اس لیے ہم زیادہ آگے ٹائم کو نہیں لے جا سکتے ہیں، اور بہت زبردست قسم کی قیمتی باتیں ہمارے سامنے آ رہی تھیں۔ اللہ حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیر رحمہ اللہ، ان کی یاد حضرت نے دلا دی، وہ بھی اسی طرح بیان کیا کرتے تھے، انہوں نے ان کے درس میں بھی شریک ہوا ہوں اور ان کے بیانات بھی سنے ہیں، اسی طرح بیان فرمایا کرتے تھے۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ کے درجات کو اللہ بلند فرمائے، اور حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ حضرات کے سامنے میں نے گزشتہ جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو مدارس کے سفراء آتے ہیں، سفیر حضرات آتے ہیں، ہرگز ان کو آپ جو ہے وہ کوئی بھکاری یا کمتر نہ سمجھیں، بلکہ یہ اللہ کے دین کی جو رکھوالی کرنے والے مدارس ہیں، حفاظت کرنے والے مدارس ہیں، ان مدارس کی آبیاری کے لیے اور دین اسلام کو زندہ رکھنے کے یہ گویا قلعے ہیں،
मदारिस इस्लामिया और जो ये मदरसे का चंदा करने के लिए आ रहे हैं, मालूम नहीं किसी मदरसे का शेखुल हदीस होगा, किसी मदरसे का शेखुल तफसीर होगा, किसी मदरसे का कोई उस्ताद फ़िक़्ह होगा। जैसे हमारे हजरत ये भी तशरीफ़ लाए हैं एक मदरसे की तरफ से, दारुल उलूम देवबंद वक्त दारुल में उस्ताद पढ़ाते हैं और उसके अलावा एक और मदरसे की निगरानी करते हैं, उसको चलाते हैं। उसकी तरफ से आज जो है वो तशरीफ़ लाए हुए हैं, मुशक्क़तों का सफ़र करके आए हैं, रात ट्रेन का सफ़र किया और ट्रेन भी तकरीबन लेट हो गई, 9 बजे यहाँ पहुँची है। कैसे सहरी इफ्तारी का सारा इंतज़ाम किया होगा, किस तरीके से। अल्लाह हज़रत को जज़ाए खैर अता फरमाए और जितने भी मदारिस वाले हैं अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। इसलिए मेरे ईमानी भाइयों, इसमें हिस्सा लेना अपने लिए सआदत समझना, इसमें हिस्सा लेना अपने लिए सआदत समझना कि ये हमारे पास आ रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी ये थी कि हम खुद लेकर घूमते, एक एक मदरसे में जाते और वहाँ पर पहुँचाते, लेकिन इनका एहसान है कि ये हमारे पास आ जाते हैं। तो हज़रत ने भी तकलीफ उठाई और वहाँ से आए हुए हैं। इसी सिलसिले में आप हज़रात से दरख्वास्त है, जितने भी मदारिस के सफ़र आए हैं सबको कुछ न कुछ दें। और हज़रत देवबंद से सफ़र करके यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, इंशाअल्लाह हमारे साहिल भाई और मौलाना अब्दुल कबीर साहब बाहर रहेंगे और हज़रत खुद यहाँ तशरीफ़ रखेंगे। आगे जिन हज़रात को हज़रत से मुसाफा करना है, मुलाकात करनी है, वो यहीं आए, मुलाकात भी करें, ताउन भी करें। और बाकी निकलते हुए जो बाहर देख लें, मौलाना अब्दुल कबीर साहब और साहिल भाई होंगे तो वहाँ देते जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अजर अज़ीम अता फरमाए, अल्लाह अजर अज़ीम।